باپ کے گھر سے دے رہے ہو، ماں کی پراپرٹی بیچ کر دے رہے ہو، پبلک کا پیسہ پبلک کی خدمت کرنے کے لیے. کبھی کسی ایم ایل اے کی سیلری پر اعتراض ہوا، کبھی سی ایم کی سیلری پر اعتراض ہوا، کبھی پی ایم کی سیلری پر اعتراض ہوا، کبھی ڈاکٹر کی انکم پر اعتراض ہوا، کبھی وکیل کی انکم پر اعتراض ہوا. جتنے لوگ کروڑوں کی مالیت کما رہے ہیں ان کی کمائی پر کسی کو کبھی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، بلکہ وہ عزت دار شمار ہوتے ہیں. اور جو معمولی تنخواہوں پر 24 گھنٹے قوم کی خاطر فارغ ہونا چاہتے ہیں ان کی سیلری بڑھاتے ہوئے دم نکل جاتا ہے. تو معافی مانگو اللہ سے، اتنا بدنصیب کیوں بنایا کہ میں کوئی اچھائی دیکھ نہیں سکتا ہوں. رمضان کے مہینے میں ہم نے بالعموم مسجدوں کو دیکھا ہے، لائٹنگ کے ذریعے سے مسجدوں کو سجاتے ہیں، ہوٹلوں کو سجاتے ہیں، ڈیکوریشن کرتے ہیں. مسجد کے پیسے سے مسجد کا ڈیکوریشن کرنا ناجائز اور حرام ہے. مسجد کا پیسہ مسجد میں ضروری کاموں کے لیے چندہ دیا جاتا ہے، فالتو کاموں کے لیے کوئی آدمی مسجد کو چندہ نہیں دیتا. اور ڈیکوریشن کرنا یہ فالتو کام ہے. کعبۃ اللہ کو کبھی آپ میں سے کسی نے دیکھا آج تک کبھی ڈیکوریشن کیا گیا ہو، لائٹنگ لگائی گئی ہو؟ کتنا سادہ سیدھا اللہ نے اسے بنایا، لیکن کتنی کشش رکھی. ہر شخص دعا کرتا ہے زندگی میں ایک بار ہی صحیح کعبے کی حاضری نصیب ہو جائے. اللہ نے جسے آسمان سے عظمت اور نورانیت دی ہے اسے زمین کے ڈیکوریشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. مسجدوں پر اللہ کے آسمان سے رحمت برستی ہے، اسے ڈیکوریشن کی ضرورت نہیں ہے. اس واسطے مسجد کے چندے سے مسجد کا ڈیکوریشن کرنا ناجائز اور حرام ہے. اور بعض مسجدوں میں یہ بھی دیکھا گیا رمضان جیسے آئے گا پبلک سے چندہ کریں گے، وصول کریں گے. رمضان آ رہا ہے، پینٹ مارنا ہے، پنکھے بدلنا ہے، اے سی دلانا ہے، قالین بدلنا ہے، ان سب کے لیے چندہ کر کے 3 سے 4 لاکھ کا ہر رمضان پیسہ خرچ کریں گے. لیکن ایک حافظ صاحب نے مجھے بتایا تقریباً میں 20-22 سال سے مؤذنی کر رہا ہوں، اب تک میری تنخواہ 11,000 روپے ہے 22 سال سے. اور ہر سال مسجد میں ڈیکوریشن کرنے، پینٹ مارنے، اے سی لگانے، قالین بدلنے، صرف رمضان سے پہلے شعبان میں 2 سے 3 لاکھ روپے خرچ کیے جاتے ہیں اس کی خاطر، رنگ روغن کی خاطر. لیکن خادمین کی سیلری کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے کہ ہمیں کتنا بڑھا کر دینا چاہیے، کتنا اضافہ کرنا چاہیے. میں ان بندوں سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں یا تو خدمت کرنے والے بنو یا خاموش رہنے والے بنو، ٹانگ کھینچنے والے نہ بنو. بعض ایسے لوگ بھی کمیٹیوں میں آ جاتے ہیں جو دیتا ہوا دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتے. اگر کسی امام صاحب کی تنخواہ میں سیلری میں اضافہ ہو جائے 10%، 20% یا ہنگامی طور پر 5-10 ہزار کا، دیکھا اتنا اضافہ ایک ساتھ، اتنا اضافہ ایک ساتھ تمہارے باپ کے گھر سے دے رہے ہو، ماں کی پراپرٹی بیچ کر دے رہے ہو. پبلک کا پیسہ پبلک کی خدمت کرنے کے لیے کبھی کسی ایم ایل اے کی سیلری پر اعتراض ہوا، کبھی سی ایم کی سیلری پر اعتراض ہوا، کبھی پی ایم کی سیلری پر اعتراض ہوا، کبھی ڈاکٹر کی انکم پر اعتراض ہوا، کبھی وکیل کی انکم پر اعتراض ہوا. جتنے لوگ کروڑوں کی مالیت کما رہے ہیں ان کی کمائی پر کسی کو کبھی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، بلکہ وہ عزت دار شمار ہوتے ہیں. اور جو معمولی تنخواہوں پر 24 گھنٹے قوم کی خاطر فارغ ہونا چاہتے ہیں ان کی سیلری بڑھاتے ہوئے دم نکل جاتا ہے. تو معافی مانگو اللہ سے، اتنا بدنصیب کیوں بنایا کہ میں کوئی اچھائی دیکھ نہیں سکتا ہوں، اتنا غلیظ خبیث مجھے کیوں بنا دیا کہ میں کسی کی اچھائی نہیں دیکھ سکتا ہوں. اللہ سے مانگو اللہم اجعلنی مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر. اے اللہ مجھے خیر کی چابی بنا، برائی کا تالا بنا، میں خیر کا ذریعہ بنوں، برائی کا ذریعہ نہ بنوں. اس واسطے رمضان کے مہینے میں جہاں مسجدوں کی خدمت کرنا چاہیے وہاں مسجدوں کی خادموں کی خدمت بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے.